السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر اسماعیل معززین شہر کی نظریں قبول کر رہا تھا اور اس کے بے ضمیر گماشتے غزنی کے گلی کوچوں میں نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ پر الزام تراشی کرتے پھر رہے تھے۔ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ تمہارے روحانی مسیحا کا اعمال نامہ کس قدر سیاہ ہے۔ حکومت کے زر خرید غلام سادہ دل لوگوں کو مخاطب کر کے کہتے، تمہیں اندازہ ہو گیا کہ خود نظام شاہ کیسی مہلک بیماری میں مبتلا ہے، پھر وہ تمہارا علاج کیسے کرے گا؟ امام رکن الدین مسعود نے غزنی کی رعایا کے ذہنوں میں شک کا جو بیج بویا تھا، امیر اسماعیل کے کارندے ناشائستہ الفاظ کے پانی سے اسی بیج کو سیراب کر رہے تھے تاکہ جلد از جلد پھوٹ کر ایک تناور درخت بن جائے۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف اس گمراہ کن تشہیر نے دارالحکومت کے باشندوں کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ان لوگوں میں ایک گروہ ایسا تھا جو اسد شیرازی کی بیٹی نگار خانم کے حوالے سے نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے کردار پر شک کرنے لگا تھا۔ یہ شہر غزنی کے پڑھے لکھے لوگ تھے جو صرف مادہ پرستی اور عقل کی روشنی میں ایک مرد قلندر کی شخصیت کا جائزہ لے رہے تھے، اور پھر ان کے دماغوں نے فیصلہ صادر کر دیا تھا کہ نظام شاہ بھی ایک انسان ہے، اس لیے بے راہ روی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ دوسرا طبقہ ان لوگوں کا تھا جو آسودہ حال خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے اور ہمیشہ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے ناراض رہا کرتے تھے۔ ان کی ناراضگی کی صرف ایک ہی وجہ تھی کہ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں کبھی لائق التفات نہیں سمجھا تھا۔ وہ اکثر قیمتی تحائف اور نظریں لے کر ایک مرد قلندر کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، مگر نظام شاہ انہیں مسجد کے دروازے ہی سے ناکام و نامراد واپس لوٹا دیا کرتا تھا۔ اس قبیل کے لوگ چاہتے تھے کہ نظام شاہ کی دعاؤں کے اثر سے ناجائز مقاصد اور حرام تمنائیں بار آور ہو جائیں۔ اس سلسلے میں نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا مرد پاک باز اپنا دستے دعا تو کیا بلند کرتا، اس نے ان ہوس پرستوں کو اپنے حضور لب کشائی کی بھی اجازت نہیں دی اور ان کے بڑھے ہوئے سوالی ہاتھوں کو اس طرح جھٹک دیا جیسے کوئی باشرہ مسلمان اپنے لباس پر گر جانے والی نجاست کو صاف کر دیتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ دولت کے نشے میں ڈوبے ہوئے انسانوں کی یہ مختصر سی جماعت نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو انتہائی ناپسندیدہ انسان سمجھتی تھی، اور آج جب انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ نظام شاہ حکومت وقت کے معطوب قرار پا چکے ہیں تو ان کی زبانیں دراز ہو گئیں، اور وہ بھی امام رکن الدین مسعود کی طرح غزنی کے مرد قلندر پر رقیق و شرمناک بہتان تراشنے لگے۔ غزنی کے شہریوں میں ایک طبقہ ایسا بھی تھا جو عجیب سی ذہنی کشمکش کا شکار ہو کر رہ گیا تھا۔ امام رکن الدین کے پیش کردہ شواہد اور دلائل انہیں ورغلاتے تھے کہ وہ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی روحانیت کے منکر ہو جائیں، مگر نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان بے نیازی ان سے سرگوشیاں کرتی تھی کہ غزنی کا مرد قلندر ان تمام الزامات سے بری ہے۔ دل و دماغ میں اٹھنے والے وسوسوں کے اس طوفان نے انہیں بڑے عجیب کرب سے دوچار کر دیا تھا، اسی لیے وہ کسی نتیجے پر پہنچ نہیں پا رہے تھے اور مجبوراً انہوں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ پھر بھی وہ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات سے متفق تھے کہ امیر سبکتگین مرحوم نے سیاسی حقیقتوں کو نظر انداز کر کے کمزور اور غلط کاندھوں پر بھاری امانت ڈال دی ہے، اور اس سیاسی لغزش کے بڑے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے تھے۔ غزنی کے باخبر عوام کا یہ طبقہ فطری طور پر غیر جانبدار تھا، اور اپنی اسی غیر جانبداری کے سبب وہ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے سے اتفاق کرتا تھا کہ محمود ہی سلطنت غزنی کا جائز وارث ہے۔ یہ غزنی کے ان باشندوں کی دلی اور دماغی کیفیات تھیں جو تعداد میں بہت کم تھے، اور جہاں تک عوام کی اکثریت کا سوال تھا تو اس پر امام رکن الدین مسعود کی لفظی شعبدہ بازی کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ غزنی کی عوام کی یہ اکثریت غریبوں، محتاجوں، ناداروں، مزدوروں اور بے سہارا انسانوں پر مشتمل تھی۔ کچھ دیر کے لیے ان لوگوں کے ذہنوں میں بھی وسوسوں کی آندھیاں چلی تھیں اور آنکھوں کے سامنے شک کا اندھیرا پھیل گیا تھا، مگر چند لمحوں کے بعد ہی عقیدت کی تیز بارش نے اس گرد و غبار کو دھو ڈالا، اور حسن زن کی جلتی ہوئی قندیل نے آگے بڑھ کر بدگمانی کی تاریکی کا گلا گھونٹ دیا۔ ان سادہ دل انسانوں کی نظروں میں
نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا پورا ماضی ابھر آیا، اور پھر ان لوگوں نے دیکھا کہ آبلہ پا نظام شاہ کیسے کیسے بھیانک خارزاروں سے ہنستے ہوئے گزر رہے ہیں، اور اہل اقتدار کی بھڑکتی حرص و ہوس کی آگ سے انہوں نے اپنا دامن کس طرح بچایا ہے۔ غزنی کی عوام کی اکثریت نے نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماضی کے ساتھ حال پر بھی نظر کی تو انہیں اندازہ ہوا کہ اس مرد قلندر نے ان کے رشتے ہوئے ناسوروں اور سڑتے ہوئے زخموں پر کس کس انداز سے اپنی محبتوں کا مرہم رکھا ہے۔ انہیں یہ بھی یاد آیا کہ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی تسلیوں سے کیسے کیسے مایوس انسانوں نے اپنی بکھری ہوئی زندگی کو جمع کیا اور دوبارہ پوری توانائیوں کے ساتھ شاہ راہ حیات پر گامزن ہو گئے۔ انہیں یہ بھی یاد آیا کہ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کیسے کیسے فاسقوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور معصیت کے دائرے سے نکل کر فلاح و خیر کے کوچے میں داخل ہو گئے، اور انہیں یہ بھی یاد آیا کہ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہر غم زدہ کے غم میں شرکت کی اور کبھی اس کے روبرو اپنا غم بیان نہیں کیا۔ اہل غزنی کی نظروں کے سامنے ایسے بے شمار مناظر ابھر رہے تھے کہ جنہیں یاد کر کے لوگوں کی آنکھیں نم ہو گئی تھی اور پھر ان کے دامن بھیگ گئے تھے۔ نئی حکومت کے کارندے ایک خاص منصوبے کے تحت نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے لباس زہد و تقویٰ کو داغدار کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر غزنی کی رعایا نے ان کے ایک ایک دعوے کو جھٹلا دیا تھا۔ ہم نہیں جانتے کہ تاج و تخت پر کس کا حق ہے، لیکن نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی حق تلفی ضرور ہوئی ہے۔ آخر اس رعایا نے رسم زبان بندی توڑ ڈالی تھی اور وہ بے باک لہجوں میں بول رہے تھے۔ امام نے شیخ نظام رحمۃ اللہ علیہ پر بڑا بہتان تراشا، اللہ انہیں توبہ کی توفیق دے۔ وہ جھوٹے ہیں اور اپنے اسی جھوٹ کے بدلے دنیا حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امام رکن الدین مسعود کی بینائی لٹ چکی ہے، اگر ان کی آنکھوں میں ذرا سی روشنی بھی باقی ہوتی تو دیکھ لیتے کہ انہیں جس دنیا کی خواہش ہے وہ دنیا کب سے نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں کے ساتھ لپٹی ہوئی گڑ گڑا رہی ہے کہ وہ اسے قبول کر لے، مگر نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بدکار عورت سمجھ کر اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے ٹھکرا دیا ہے، چاہے ان کے سر سے قیامت ہی کیوں نہ گزر جائے، لیکن وہ دنیا سے کوئی رشتہ قائم نہیں کریں گے۔ ہم نے نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہر حال میں دیکھا ہے۔ اگر اس شہر میں کوئی عبادت گزار ہے تو نظام شاہ، کوئی پرہیزگار ہے تو نظام شاہ، کوئی رزق حلال کمانے والا ہے تو نظام شاہ، کوئی غیرت مند ہے تو نظام شاہ، اور اگر کوئی سچا ہے تو نظام شاہ۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ غزنی میں نیک لوگ نہیں رہتے، مگر یاد رکھو کہ نظام شاہ ان نیکوں کے سردار ہیں۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی سرداری کوئی نہیں چھین سکتا۔ ایک معتوب شخص کی شان میں یہ طویل قصیدہ سن کر حکومت کے کارندے برہم ہو جاتے اور پھر انتہائی قہرناک لہجے میں بے دست و پا عوام کو دھمکیاں دینے لگتے۔ تم جانتے ہو کہ تمہاری اس بد زبانی کی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ امیر اسماعیل کے فرمان کا مذاق اڑانے والی ایسی ساری زبانیں کاٹی بھی جا سکتی ہیں۔ ہم نے امیر اسماعیل کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ بے دست و پا عوام احتجاج کر رہے تھے۔ یہ نافرمانی نہیں تو اور کیا ہے کہ امیر اسماعیل نے جس شخص کو معتوب قرار دیا ہے تم لوگ اسے محبوب کہتے ہو۔ حکومت کے کارندوں نے معصوم رعایا پر دہشت طاری کرنے کے لیے ایک اور بہانہ تراشا۔ اگر تم سکون کی زندگی چاہتے ہو تو امیر کی مکمل اطاعت کرو، اور مکمل اطاعت یہ ہے کہ اپنی زبانوں سے نظام شاہ کی مذمت کرو، پھر تمہاری زبانیں بھی نہیں کاٹی جائیں گی اور تمہارے گھر بھی نہیں توڑے جائیں گے۔ حکومت کے کارندے ایک اور دھمکی دے کر چلے گئے۔ غزنی کے عوام نے مجبوراً اپنی زبانوں پر خاموشی کی مہر لگا لی، مگر ان کے دلوں نے گواہی دی نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے محبوب ہیں اور محبوب ہی رہیں گے۔ پھر جب ملکہ غزنی کو اس کے جاسوسوں نے یہ اطلاع دی کہ عوام کی اکثریت اب بھی نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا روحانی پیشوا سمجھتی ہے تو اقتدار کی پیشانی پر کئی شکنیں ابھر آئیں۔ طاقت کے چہرے پر نفرت و غضب کے کئی رنگ نمایاں ہو گئے۔ امام، تمہارا جوش تقریر، قدرت بیاں اور طاقتور دلائل سب کے سب رائے گاں گئے۔ ملکہ غزنی نے رکن الدین مسعود کو اپنے حضور طلب کرتے ہوئے کہا، ہمارے مخبروں نے خبر دی ہے
کہ غزنی کی رعایا پر وہ ایک عارضی رد عمل تھا۔ تمہارے بوئے ہوئے شک کے بیج کو لوگوں کے عقائد کی زمین نے قبول نہیں کیا۔ غزنی کی عوام کی زبانیں ہمارے قہر و جلال کے باعث گنگ ہو گئی ہیں، مگر ان کے دلوں کے صنم خانے میں ابھی تک نظام شاہ کا بت موجود ہے۔ وہ اس بت کو توڑنے کی بجائے نئے انداز سے آراستہ کر رہے ہیں۔ چند لمحوں کے لیے امام رکن الدین کا چہرہ مسخ ہو کر رہ گیا، مگر وہ ایک زمانہ شناس انسان تھے، اس لیے فوراً ہی اپنے اعصاب پر قابو پاتے ہوئے انتہائی پرزور لہجے میں بولے، ملکہ عالیہ، اگر غزنی کی نادان رعایا نظام شاہ کی مورت کو نئے رنگوں سے آراستہ کر رہی ہے تو پھر آپ اپنا دست اختیار بلند کیجیے اور ایک ہی ضرب سے اس بت کو توڑ ڈالیے۔ امام رکن الدین مسعود ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہہ رہے تھے، میں نے تو ملکہ عالیہ سے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ اگر نظام شاہ مجمع عام میں صاحبزادہ محمود کے سیاسی وجود کو جھٹلا کر امیر اسماعیل کے اقتدار کو تسلیم کر لیتا ہے تو پھر اس کی مذہبی بے راہ روی سے چشم پوشی کرتے ہوئے اسے ملک بدر کر دیجیے تاکہ عوام الناس اس فتنے کی اثرات بد سے محفوظ رہ سکیں۔ اس کے برعکس دوسری صورت میں اگر وہ آپ کے حکم کی تعمیل نہیں کرتا تو پھر زنداں کے ایک تاریک گوشے میں اس کی نامراد زندگی کا چراغ گل کر دیجیے۔ اس طرح آپ کی سیاسی ضرورت کی تکمیل بھی ہو جائے گی اور غزنی کی تاریخ میں آپ کے نام سے ایک عظیم الشان کارنامہ بھی منسوب ہو جائے گا۔ آنے والی نسلیں ملکہ غزنی کو انتہائی عقیدت اور احترام سے یاد کریں گی اور کہنے والے بے اختیار کہا کریں گے کہ امیر البتگین کی حق پرست اور جاں باز بیٹی نے مذہب اسلام کی بڑی خدمت انجام دی اور ہزاروں انسانوں کو گمراہی کے تاریک غار سے نکال کر صحیح عقائد کی تیز روشنی میں کھڑا کر دیا۔ امام رکن الدین مسعود اپنی دستار فضیلت بلند رکھنے کے لیے ملکہ غزنی کو انتہائی غیر دانشمندانہ مشورے دے رہے تھے، اور اقتدار کی بھوکی ملکہ بیٹے کی محبت میں نہ صرف اپنی آنکھوں کی روشنی کھو بیٹھی تھی بلکہ اس کی عقل بھی زائل ہو گئی تھی۔ ملکہ غزنی نے نئے سپہ سالار امیر جلال کو بھی طلب کر لیا، کیا تجھے میرے کرم کا اندازہ ہے اور کیا تو ہماری عنایتوں کا شمار کر سکتا ہے؟ ملکہ غزنی نے انتہائی درست لہجے میں امیر جلال کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ ادنا خدمتگار ملکہ غزنی کی نوازشات کا شمار نہیں کر سکتا۔ امیر جلال کی زبان لڑکھڑا رہی تھی، مگر اس کا اقرار ضرور کر سکتا ہوں کہ احسان شناسی کا جذبہ میرے خون میں شامل ہے۔ ملکہ عالیہ کسی بھی حال میں مجھے نمک حرام نہیں پائیں گی، تو پھر نظام شاہ کو ہماری قصیدہ خوانی پر مجبور کر دے۔ ملکہ غزنی کے لہجے سے آگ برس رہی تھی۔ اگر یہ ممکن نہیں تو پھر اس کی زبان کاٹ کر ہمارے حضور میں پیش کر دے۔ ایک بوڑھے قیدی کی زبان کاٹ دینا بہت آسان ہے ملکہ معظمہ، امیر جلال نے نصف قد تک خم ہوتے ہوئے کہا۔ وہ اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے ایک اوسط درجے کا فوجی تھا، مگر خوشامدانہ عادتوں نے اسے راتوں رات غزنی کا سپہ سالار بنا دیا تھا، اور اس وقت بھی وہ اپنی اسی پست فطرت کا بھرپور مظاہرہ کر رہا تھا۔ میں نظام شاہ کو آپ کی قصیدہ خوانی پر اس طرح مجبور کر دوں گا کہ وہ غزنی کے گلی کوچوں میں صرف آپ ہی کی عظمتوں کا کلمہ پڑھا کرے گا۔ تو پھر جا اور اپنے دعوے کا ثبوت پیش کر۔ امیر البتگین کی ناعاقبت اندیش بیٹی نے جابرانہ حکم جاری کر دیا، اور سپہ سالار امیر جلال وحشیانہ عزائم کے ساتھ زندان کی طرف روانہ ہو گیا۔